سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ امبالہ کے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ بزرگ صاحب حضوری بزرگ تھے۔ صاحب حضوری ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جن کا باطن اندر اتنا پاک اور اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ جن کو ہر روز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ جن خوش نصیب افراد کا اندر، ان کے اندر اتنی پاکی ہوتی ہے، اتنے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اتنی سچائی ہوتی ہے، اتنا ایمان ہوتا ہے، اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنی وحدانیت ہوتی ہے، اتنا تقوی ہوتا ہے، اتنا زہد ہوتا ہے، جو قرآن کے اندر صفات ہیں وہ صرف زبان پر نہیں ہوتی، حلق سے نیچے اترتی ہیں اور ان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سخاوت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور یہ صاحب حضوری کا مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ صاحب حضوری یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایسے بندوں کو ہر روز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضوری بزرگوں میں سے تھے۔ کسی نے حیات النبی کا مسئلہ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو فرمانے لگے کہ حیات کا مطلب یہی ہے کہ جو سخاوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر تھیں وہ آج بھی موجود ہیں، جو عنایات، جو توجہات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرمایا کرتے تھے، لٹایا کرتے تھے، اگر آج بھی صلاحیتیں موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ آج بھی سخاوتوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس سیرت طیبہ کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا بہترین پہلو ایک یہ ہے کہ آپ نے بے حیثیت لوگوں کو بہت اونچا مقام دلوایا، بے حیثیت لوگوں کو بہت اونچا کیا، بہت بلند کیا، امت کے سر کا تاج آپ نے ان کو بنایا۔ ان کی عظمت اور محبت ان کی امت کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا وہ بے حیثیت تھے لیکن اتنا اونچا پہنچ گئے، ان کا مقام کوئی نہیں تھا، اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا، ان کو جانتا کوئی نہیں تھا، ان کے نام کو نیکی سمجھ کر آج لیا جاتا ہے۔ اگر وہ بے حیثیت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی برکت سے اتنے اونچے ہوئے ہیں تو ہم جتنے چاہیں بے حیثیت ہوں، ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہو، ہم ٹکے کے آدمی ہوں، لیکن جتنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہم اختیار کرتے چلے جائیں گے، اللہ پاک ہمیں بھی عزتوں سے نوازیں گے، اللہ پاک ہمیں بھی بلند فرمائیں گے، اللہ پاک اس امت کی بلندی کا فیصلہ بھی فرمائیں گے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دو آنسو بہا کر اس بات کو سوچا کریں، کیا ہماری زندگی میں ہم نے کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ کاش میری زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ ساری سنتیں میرے اندر موجود ہوں؟ کبھی سوچا میں نے، آپ نے؟ کبھی رات کی تاریکی کے اندر بیٹھ کر ہم نے یہ سوچا ہے کہ کاش کبھی ایسا وقت میری زندگی کے اندر آ جائے کہ میرا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے مناسب مشابہ ہو جائے، میرا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مشابہ ہو جائے، میرے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بن جائیں، میرا اندر کا حصہ ایسا بن جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کبھی اس چیز کو سوچیں، اور کبھی اللہ توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی کبھی اس بات کو سوچا کریں، اگر آج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں، میری شکل قبول ہوگی آپ کے ہاں؟ میری جو ہر وقت میں بولتا ہوں، یہ میری باتیں آپ سن رہے ہوں، ان کو قبول فرمائیں گے؟ میرے لباس کو آپ قبول فرمائیں گے؟ جو میں نے اپنے گھر کا ستیہ ناش کیا ہے، مسلمانی کے دعوے کے باوجود ہر کفر میرے گھر کے اندر موجود ہے، مسلمانی کے دعوے کے باوجود میرے گھر کے اندر سے ہر سنت کا جنازہ نکلتا ہے، مسلمانی کے دعوے کے باوجود مجھے کوئی دعا نہیں پتا جو اللہ کے نبی نے مجھے سکھائی ہو، صبح کیا پڑھنا ہے، شام کو کیا پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں کیا پڑھنا ہے، نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھاتے وقت کیا، کبھی میں نے سیکھی ہیں؟ کبھی اس بات کو سوچ لیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوں تو ہماری زندگی کو قبول فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں قبول کریں گے۔ ہم نے کیا ہم خود جانتے نہیں قبول ہوگی۔ ہم نے دین کو نکالا ہے اپنی زندگیوں سے، ہم نے دین کو نکالا ہے اپنے لباس سے، ہم نے دین کو نکالا ہے اپنی شکل و صورت سے، ہم نے دین کو نکالا ہے اپنے دل اور دماغ سے۔
صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سارے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ بھائی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عزت کا راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، بلندی کا راستہ دیا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کے دینے کا وعدہ کیا، یہ راستہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس راستے پر چلو اور اللہ پاک سارے خزانے اور سب کچھ اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، لیکن اگر نبی کے راستے کو چھوڑ کر چلو گے دھکے ہی دھکے ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ کولو کے بیل کی طرح ساری زندگی 80 سال دھکے کھاتے کھاتے وہیں آ کر کھڑے ہو جاؤ گے جہاں سے شروع کیا تھا سفر۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، زندگی کے اندر اس بات کا ارادہ بھی کریں، کوشش بھی کریں، دعا بھی فرمائیں کہ اللہ پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ کی مبارک زندگی ہمیں پوری کی پوری نصیب فرمائے اور کامل اتباع کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔